یوں تو آپ کو سارا پاکستان چور نظر آئے اور ایک شخص آپ کو ایماندار نظر آئے تو اتنی تو آپ کو تمیز ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ادب کے جملے اور ہر دور کے چڑھتے ہوئے سورج کو کس طرح سلام کرنا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا پر پورے ٹرین چلا کر جناب اپنی ورد بنانے کے لیے بھرمار کر دینی چاہیے کہ تقریریں کیا ہیں۔ میں بتاؤں آپ کی تقریریں کیا ہیں طارق جمیل صاحب؟ آپ انبیاء کو کیسے مخاطب کرتے ہیں میں بتاؤں آپ نے اہل بیت امام حسین کے بارے میں کیا جملے کہے ہیں؟ آپ نے حامد میر سے عمران خان والے جملے پر تو معافی مانگ لی، امام حسین کو جو آپ نے پاگل کہا معاذ اللہ، اس پر کب معافی مانگیں گے آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ قوم کو آپ ایسے جملے سکھا رہے ہیں کہ ان سے ادب اور لحاظ کا جو ہے وہ تقاضا ہے وہ ختم ہو جائے، اور اوپر سے چڑھ کر آ جائیں سارے علماء کے اوپر کہ نہیں میں تو حق بات کر رہا ہوں، میں تو سچ بات کر رہا ہوں، میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، کیونکہ آپ تو بوڑھے ہو گئے اور قیامت کے آثار کو بتاتے ہوئے بوڑھے ہو گئے کہ قیامت کی تقریریں آپ نے بڑی بیچی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ابو داؤد شریف میں یہ تقریر نہیں ہے سرکار کی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کی آیات کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا، اور جب اس کو سنجیدہ لوگ کہیں گے یہ آپ تشریح صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ لہجہ صحیح نہیں، وہ کہے گا لو تم تو قرآن کے خلاف ہو گئے۔ یعنی وہ اپنی ہوس اور اپنی غلطی کو قرآن کا رنگ پہنائے گا، العیاذ باللہ۔ جو یہ کہے کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے، آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہم سے مناظرے کے لیے آ گئے تھے اس زمانے میں کہ نہیں طارق جمیل نے صحیح بات کی ہے، توریت اللہ کی کتاب نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پوری زندگی پڑھتے رہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، توریت زبور، اور وہ تقریر میں کہہ رہا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں۔ نیٹ پر جائیے پڑھی ہوئی